حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین خالق و مالک ہونے کے باوجود اپنے بندوں پر بڑا رحیم و شفیق اور مہربان ہے۔ ہمیشہ ایسے اسباب اور مواقع ہمیں فراہم کرتا ہے جن سے ہم اس کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کی رضا کے کام اور کام بسا اوقات بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اجر و ثواب اس قدر بڑا، اس قدر عظیم الشان کہ انسانی حیطہ عقل و ادراک سے ماورا۔ یہ حج کا موسم ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنہیں توفیق سے نوازا وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ کوئی جا چکے ہیں، کوئی انتظار میں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے نصیب میں کرے۔ جنہوں نے یہ مبارک گھر دیکھا ہے، حج کیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی یہ عبادت قبول فرمائے۔ بہت سارے جو بلاوے کے انتظار میں ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے۔ بہت بڑا عمل، سچی بات یہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے تقرب کے لیے کیا جانے والا کوئی بھی عمل اجر و ثواب کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے، اور کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کے کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حج ان عظیم الشان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس پہ اسلام کی ساری، جن 5 اعمال پہ اسلام کی ساری بنیادیں استوار ہیں، ساری عمارت جن اعمال پہ قائم ہے، ان میں سے ایک حج ہے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست بیعت آگے بڑھایا، عرض کرتے ہیں حضرت میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو کیا شرط ہے؟ عرض کیا آپ یہ ضمانت دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور گناہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ بتوں کی پرستش سے بڑا گناہ، غیر اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکانے سے بڑا گناہ اللہ کی زمین پہ اور کوئی نہیں ہے۔ عمر اس میں مبتلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں کفر کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام مٹانے کے لیے صف آرا رہے ہیں، حتیٰ کہ غزوہ احزاب میں بھی موجود تھے۔ عرض کرتے ہیں یہ گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ قانون ساری انسانیت کے لیے بیان کیا، فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کفر چھوڑ کے عقیدہ توحید اختیار کرتے ہو تو اس سے پہلے جو کیا ہے اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جب اللہ کے دین کی عظمت کے لیے گھر بار چھوڑ کے سفر ہجرت اختیار کرتے ہو تو اس سے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور بیت اللہ کا حج بھی ایسے ہی ہے، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوں
اللہ ذوالجلال والاکرام سارے معاف کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے جاتا ہے فلا یرفث ولا یسفک، وہ بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتا، فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک عظیم الشان عمل فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ عقیدہ انسان کا ٹھیک ہو، رزق انسان کا حلال کا ہو، نیت صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا اور جنت کی طلب اور حصول ہو، دنیا کو دکھاوا مطلوب نہیں، حاجی صاحب کہلانا مقصد نہیں، پیسوں کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں ہے، دولت اندھی ہے، اس کے لیے کوئی ٹکٹ خریدنا، رخت سفر باندھنا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، فیشن کے طور پہ جا رہے ہیں ایک پورا لاؤ لشکر ایئرپورٹ پہ سی آف کرنے کے لیے اور آ رہے ہیں تو کیمروں کی لائم لائٹ میں وہ جو تھوڑا بہت کر کے آئے ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ نہ ہو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ وہ تمہارا مالک و خالق تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں کام کرنے سے پہلے اپنی نیت ٹٹولو، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، پوری یکسوئی کے ساتھ، کوئی اور غرض نہیں۔ دنیا کیا چاہتی ہے، دنیا کیا سمجھتی ہے، دنیا کیا کہتی ہے، اس سے کوئی غرض نہ ہو، قطعاً بے پرواہ ہو کے خالصتاً اس کی رضا کے لیے رخت سفر باندھا ہے، گیا ہے اس کے گھر میں، عقیدہ بھی صاف ستھرا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، رزق بھی بڑا صاف ستھرا، کسی کا حق نہیں مارتا، نیت بھی بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری، کسی اور کو دکھانا مقصود نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور وہاں جا کے آداب کی، قواعد کی، ضوابط کی، قوانین کی پوری پیروی کرتا ہے۔ فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ یہ 8 سے لے کر 12 یا 13 تک مناسک حج کی ادائیگی میں رہنے والا، 25-30 دن گھر والوں سے جدائی اختیار کر کے اللہ کی رضا کے لیے عازم سفر رہنے والا، مشقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بے پناہ اخراجات ہیں، لیکن یہ جنت کی طلب میں نکلا ہے۔ فرمایا جب یہ واپس آتا ہے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ طواف وداع کرتے ہوئے، بیت اللہ کو الوداع کہتے ہوئے جب وہاں سے نکلتا ہے، نگاہوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، دل کبکبا رہا ہوتا ہے اس گھر کی محبت سے، لیکن اپنے مسکن و مستقر کی طرف واپس آتا ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان سے اس کے لیے جنت کے اعلان کر چکے ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک موقع دیا ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جسے صحت و عافیت سے نوازا ہو، وسائل عطا کیے ہوں، اس پہ حج فرض ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا ہر سال آپ خاموش رہے؟ اور کافی توقف کے بعد فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال تو تمہارے لیے مشکل ہوتی، زندگی میں صرف ایک مرتبہ لیکن بار بار کرنے کے لیے ترغیب دلائی ہے۔ فرمایا ادیم الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر۔ واللہ حیرانی ہوتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے نظاموں پر، اس کے احسانوں پر۔ فرمایا
اللہ توفیق دے تو کثرت کے ساتھ حج و عمرہ کرو۔ ہمارے ہاں الحاد و تشکیک کا زمانہ ہے، یہاں فتویٰ لگانے والے، مسئلے چھوڑنے والے بیچارے، یہ فلاں بیوہ بیٹھی ہے، عمرے کے پیسے اسے دیے جانے چاہیے تھے، فلاں کام رکا ہوا ہے، حج نہ کرتے، اس پہ پیسہ خرچ کرتے۔ ضرور کرنا چاہیے، بیواؤں کے سروں پہ دست شفقت رکھنا سنت ہے میرے نبی کی، اور ذمہ داری ہے معاشرے کی۔ یہ ضروریات مساکین، غرباء، فقراء کی پوری کرنا صاحب ثروت، احباب حل و عقد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یاد رکھو، جو اللہ کا حق بندوں پر ہے وہ ویسے ہی ادا ہوگا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ادیم الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، فرمایا نبی علیہ السلام نے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اگر اللہ توفیق دے تو حج و عمرہ کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے نتیجے میں تمہارا فقر بھی ختم کر دیں گے، تمہارے گناہ بھی ختم کر دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حج تم پہ فرض کیا ہے، زندگی میں ایک بار حج تم پہ فرض کیا ہے، فحجوا، یہ ایک بار کا فریضہ ضرور ادا کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جو با اختیار ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، رستے اس کے لیے آسان ہیں، وہاں پہنچنا اس کے لیے ممکن ہے، وہ اگر حج نہیں کرتا تو گویا وہ ایک فرض کا تارک ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر وسائل ہیں تو حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وسائل زائل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بیماری آ لے اور تم جانے کے قابل نہ رہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات خراب ہو جائیں، رستے مسدود ہو جائیں اور وہاں پہنچنا تمہارے لیے ممکن نہ رہے۔ اس لیے حالات کی خرابی سے پہلے، فقر کے آنے سے پہلے، صحت کی تباہی سے پہلے اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو حج کرو۔ اور یاد رکھنا چاہیے، حج اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کا بہت بڑا مظہر اور توحید پر تربیت کا بے پناہ سبق رکھنے والا۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم، دین اسلام دین توحید ہے، اور میری آپ کی طرف سے کی جانے والی ایک ایک بندگی کے نام پہ کیا جانے والا ایک ایک عمل وہ قابل قبول تب ہے جب وہ توحید کی بنیاد پہ ہے۔ اور حج اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا بہت بڑا سبق ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، 2 انسلی چادریں لے لی، کئی دن پہلے سے تیاری شروع کر لی، ہمارا میقات کیا بنتا ہے، ہم نے احرام کیسے باندھنا ہے، ہم نے تلبیہ کیسے پڑھنا ہے، ہم نے کہاں کیا کرنا ہے۔ فرمایا سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنو گے، یہ جو شان و شوکت کی دستاریں ہیں تمہارے سروں پر، یہ ساتھ نہیں جائیں گی۔ یہ جو تفاخر کے اسباب ہیں، مال دنیا کی صورت میں، ان کی نمائش تمہارے جسموں سے ظاہر نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ فرمایا موزے پہننے والا موزے اتارے، بند جوتے پہننے والا، ٹخنے ڈھانپ کے رکھنے والا، یہاں جو اتنی نزاکتوں میں رہتا ہے، کبھی پاؤں پہ مٹی کا ذرہ نہیں پڑنے دیتا، تیرے نبی کا فرمان یہ ہے، چھوڑ دو یہ سب۔ اللہ اکبر، کیسے کرنا ہے؟ 2 چادریں چاہیے، 2 چادریں مردوں کے لیے، باقی زیب و زینت کے جتنے آرائش کے جتنے اسباب ہیں سب کو ترک کر دو، اور میقات پہ جا کے تلبیہ پڑھو،
لبیک عمرتن، اللہ عمرے کی نیت سے حاضر ہو گیا. واللہ یہ لبیک یہ تیرا عقیدہ بناتی ہے. لبیک تجھے منہج سکھاتی ہے. یہ لبیک گھر میں بیوی بچے ہیں، تو نے زندگی کے کتنے ماہ و سال ان کے لیے گزارے. دنیا کی دولتیں ہیں، اب بھی دنیا موجود ہے، اس کی کشش، اس کے حصول کے ذرائع تیرے سامنے وسیع تر اللہ نے رکھے ہیں. یہ دنیا کی شان و شوکت، یہ عزت و احترام سب کچھ موجود ہے، لیکن تو ساری عزتوں کو ٹھکرا کے، تو اپنی عظمتوں کی دستاروں کو اتار کے، تو شان و شوکت کے سارے لباس گاڑیاں اتار کے، آج فقیرانہ لباس پہن کے، کبھی یلملم میں، کبھی ذی الحلیفہ پر، کبھی کرنے منازل پہ، کبھی کسی میقات پہ، کبھی کسی میقات پہ جا کے تو تلبیہ پڑھتا ہے. لبیک عمرتن وحجا. اللہ میں دنیا کی ساری چاہتوں الفتوں کو چھوڑ کے اس عمرے اور حج کی ادائیگی کے لیے تیری خدمت میں حاضر ہو گیا. یکسوئی اس کی بندگی کے لیے انہماک، ارتکاز کچھ نہیں رہا دنیا کا میرے پلے. یہ تھا نا میری شان و شوکت کا مظہر، میں نے تیرے حکم پہ چھوڑ دیا. وہ عظمتوں کے جو کلے مجھے پہنائے گئے تھے میں نے وہ اتار دیے. مال و دولت کے جو انبار تھے، ہٹو بچوں کی جو آوازیں تھیں، اللہ کچھ نہیں، میں اکیلا تنہا تیری بادشاہت کا اقرار کرتا ہوں، اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہوں. کچھ نہیں ہے میرے پلے سوائے تیری رحمت اور کرم نوازی کے. اللہ لبیک اللہم لبیک. اللہ آ گیا، تو میرا رب ہے، میرا پیشانی فیصلے تیرے اختیار میں ہیں، میری تدبیریں کرنے والا تو ہے. پیدا تو نے کیا، زمین پہ تو نے بسایا، آسمان و زمین کے یہ ساری نعمتیں مسخر تو نے میرے لیے کی. میں تو بے بس اور ایک ناکارہ. لبیک اللہم لبیک. تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نوکر اور غلام ہوں، اور آیا ہوں تیری بارگاہ میں. اللہ محبتیں، الفتیں، عقیدتیں، عبادتیں اور ریاضتیں یکسوئی لے کر خالصتاً تیرے لیے میری زندگی میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. واللہ جس کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے اس کا حج قابل قبول، اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے. ہوں گی دنیا میں تیری ضرورتیں، لوگ کہتے ہوں گے کہ اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا. انسان بسا اوقات خود بھی سمجھتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں اس سسٹم کے لیے، اور اللہ کی قسم تیری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. تو سلطنتوں کا مالک ہے، پھر بھی اس کارخانے قدرت میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو فوجوں کا سالار ہے، پھر بھی تیری کوئی وقت نہیں ہے. تو چھابڑی لگانے والا مزدور ہے یا دنیا کی املاک رکھنے والا بادشاہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، پیروں فقیروں کو، وڈیروں چھوٹوں کو، مذہبی پیشواؤں کو، سیاسی لیڈروں کو، جھوٹے نظام بنانے والوں کو، ملک و ملت کے ان مالک کہلانے والے ان جھوٹے ناخداؤں کو میں کسی کو تیرے برابر حیثیت نہیں دیتا. لبیک لا شریک لک لبیک. میری پیشانی، میرا جسم و جان، میرا فکر و نظر، میرا قلب و ذہن سب کچھ تیرے لیے ہے، اس لیے کہ مالک تو ہے. عقیدہ سکھاتا ہے تیرا رب، تجھے عقیدہ سکھاتا ہے. تلبیہ سیکھتے ہیں، اللہ کرے یہ سیکھنے والے سمجھ بھی جائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. حمد و ثنا تیری ہے، کوئی ایسا نہیں ہے
جس کی زبان پہ جس کی ستائش میری زبان پہ یوں جاری رہے جیسے تیری ہوتی ہے. ہاں کسی میں کوئی خوبی ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں, کسی نے اچھا کام کیا میں اسے شاباش دیتا ہوں, لیکن تو مالک ہے نا. ان الحمد والنعمت, تو مجھے نعمتیں دیتا ہے, جوانی تو نے بخشی, زندگی تو عطا کرتا ہے, بیمار ہوتا ہوں شفا تو دیتا ہے, مرض گھیرتی ہے نجات تو دیتا ہے, غربت آ کے دامن گیر ہوتی ہے وسائل تو فراہم کرتا ہے, موسموں کی شدتوں حدثوں سے تو بچاتا ہے, رہنے کے لیے چھت تو دیتا ہے, سر چھپانے کے لیے جھونپڑی تو عطا کرتا ہے. ان الحمد والنعمت, کیوں تیری تعریف نہ کروں؟ باپ تو نے دیا, مجھے اولاد تو نے دی, میں ناکارہ تھا, مجھے یہ بازو سہارا تو نے دیا, مجھے کچھ نہیں آتا تھا, اپنی معرفت کا علم تو نے سکھایا, اپنے نبی کا امتی تو نے بنایا. ایک ایک نعمت کا اقرار کرو, اعتراف کرو, اپنے قلب و ذہن میں اسے تازہ کرو. اللہ کی قسم اتنی نعمتیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تیری زبان خشک ہو جائے, تیری عقل دنگ رہ جائے, تیری قوتیں سلب ہو جائیں, ساری زندگی لگا رہے, تو اپنے رب کی نعمتوں کا احسان نہیں کر سکتا, ان کا شمار نہیں کر سکتا. ان الحمد والنعمت لک, یہ بیت اللہ کی طرف رکھتے سفر باندھنا بھی تو تیرے احسانوں میں سے ایک احسان ہے. اس لیے تو ہی ہے جو سب سے بڑھ کے قابل تعریف ہے. میری امیدیں ساری تجھ سے وابستہ ہیں. حج کا فلسفہ سمجھیے میرے بھائیوں, اللہ میری امیدیں ساری تجھ سے وابستہ ہیں. میری بگڑی بنانے والا تو ہے, میرا حاجت روا مشکل کشا تو ہے, بندہ پرور اور غریب نواز تو ہے, دستگیر و داتا تو ہے, دیتا تو ہے, چھیننے کی طاقت تیرے سوا کسی میں نہیں ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک, تو بادشاہ ہے. اللہ اکبر. یہ دنیا کے سارے بادشاہوں سے انکار ہے. وہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگتے لگاتے زندگی گزر گئی. میرا لیڈر اچھا ہے یہ زندہ باد, وہ دوسرا کہتا نہیں میرا اچھا ہے یہ زندہ باد. تیرا نبی کہتا ہے نہیں, اچھا وہ ہے جو رب کی تابعداری کرتا ہے. بادشاہ تو اصل وہ ہے, ان کی کیا اوقات ہے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, نہ تیری تعریف میں کوئی تیرا شریک, نہ نعمتوں کی ادائیگی میں کوئی تیرا شریک, نہ نعمت احسانات کرنے میں تیرا کوئی شریک, نہ دنیا کے نظام بنانے چلانے میں تیرا کوئی شریک. فرعون اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا, تباہ و برباد ہو گیا, داستانوں میں داستان کچھ کی موجود نہ رہی. نمرود اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتا تھا, کوئی تصور نہیں دنیا میں اس کی بادشاہت کا. یہاں وہاں کھلے وہ جہاں وہاں بڑے آثار بکھرے پڑے ہیں, بڑی تہذیبوں کے حامل, بڑی بادشاہتیں رکھنے والے, دنیا جن کی عظمتوں کے گن گایا کرتی تھی, جن کی رفعتوں کی مالا چبی جاتی تھی, جنہیں سیلوٹ کیے جاتے تھے. بعض وہ بدبخت تھے جو قدموں پہ اپنے رعایا کو سجدہ ریز کروایا کرتے تھے. ان الحمد والنعمت والملک لک, اللہ بادشاہ تو ہے, اختیار تیرے پاس ہے. یہ تو سارے پرزے ہیں مشین کے, اپنے اپنے وقت پہ کوئی صحیح استعمال ہو گیا, کوئی غلط استعمال ہو گیا. میں کسی بادشاہ کے زندہ باد کے پیچھے نہیں بھاگتا. اللہ میں تیرے دین پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں. یہ تلبیہ ہے تیرا, یہ اعلان ہے توحید کا. اللہ میں نہیں مانتا کہ دنیا کا بادشاہ کوئی اور ہے. میں نہیں سمجھتا اس بات کو کہ عزت ذلت کا مالک دنیا کا کوئی سلطنت کا حامل ہے. میرا عقیدہ یہ ہے اللہم مالک الملک, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء. یہ جو بچے جمہورے آتے ہیں نا, کبھی وہ آ گیا کبھی وہ آ گیا,
फैसले आसमान से होते हैं, किसी पर उसकी तरफ से एहसान होता है, किसी को उसके लिए आजमाइश में मुब्तला करना मकसूद होता है। ये फैसले वहां से होते हैं, तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। ये जितने लंबे चौड़े लश्करों के मालिक बन जाएं, दुनिया के वसाइल इनके कदमों में ढेर हो जाएं, अपने आप को, अपनी कुर्सियों को ऐसा समझें कि इन्हें कभी ज़वाल नहीं। अल्लाह, मेरा अकीदा ये है, मैं ये फकीराना लिबास पहन के तेरी बारगाह में खड़ा हूँ। अल्लाह मालिकल मुल्क, इन सब का बादशाह तू है। तो तिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहे अता कर दे, तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे छीन ले। तेरी बादशाहत को कोई ज़वाल नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम हैरानी होती है। हाजी जाता है, मोतमिर जाता है, लिबास पहना हुआ है अनसिला, 2 चादरें पहनी हुई हैं, सर खबार आलूद है, खाक में अटा हुआ रोक दिया गया। कंगा नहीं करोगे, खुशबू नहीं लगाओगे, बालों की तराश खराश नहीं करोगे, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं करोगे, यूं ही उस काले कोठे के पास पहुंचोगे और एक कोने पर एक पत्थर लगा हुआ है, वहां दायां अगर मुमकिन हो तो उसको बोसा दोगे। अरे तेरी औकात क्या है? लोग तेरे इस्तकबाल पे सुर्ख कालीन बिछाते हैं, लोग तुझ पे गुलबाशियां करते हैं, लोग तेरे इस्तकबाल के लिए चिरागां करते हैं, लेकिन इस दुनिया के निजाम में तेरी औकात और हैसियत क्या है? वो आसमान का रब चाहता है इस पत्थर के टुकड़े को बोसा दे के उसकी अजमत को तस्लीम कर, और तेरी अजमत वहां खाक में मिले, ताकि तुझे एहसास हो कि तू बंदा है, मालिक नहीं है। क्या हुक्म है? बोसा देगा। बोसा इज्जतदारों को दिया जाता है, बोसा शरफमंदों को दिया जाता है, बोसा एहतराम की इंतहाई शक्ल है जिससे बेइंतहा मोहब्बत होती है। तुझे ये सबक दिया है, तू बैतुल्लाह की दीवार में चुने हुए आसमान से जन्नत से आने वाले उस स्याह पत्थर को बोसा देगा। तुझे अपनी औकात में रहना है। अल्लाह की बारगाह में अगर कोई अताअत गुजार है तो बड़ा मोतबर है, और अगर कोई बेपरवाह है, नहीं मानता उसकी, तो पत्थरों से कमतर और हकीर है। अगर बोसा मुमकिन नहीं है, हाथ लगा के उसे चूम ले, लाठी लगा के उसे चूम ले, नहीं तो जहां जगह मिलती है वहां दायां हाथ खड़ा करता है और क्या कहता है? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। कभी सोचा है अल्लाह के नाम पे और मेरा रब बड़ा है? मैं 15 लाख लगा के बड़ी लंबी चौड़ी बिजनेस अंपायर का मालिक, वहां मेरे लिए हटो बच्चों की आवाजें आती थी। आज फकीर बन के उसके दर पे खड़ा हूं। अल्लाह, मैं इकरार करता हूं तू बड़ा है और तू ही बड़ा है, मेरी तो कोई औकात नहीं। 7 चक्कर लगाएगा तू, कंधा तेरा नंगा है, तुझे अपनी असल की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। तेरी औकात क्या है? वो तेरा कर्रो फर, वो तेरी शानो शौकत, तेरी जाहो हशमत, तेरी ज़बाइश के सारे आसार वो खाक में मिला दिए गए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को ये मकसूद है कि तू कंधा नंगा करके उसके घर के गिर्द भागे, और तू भागेगा, नहीं भागेगा तो हज कबूल है, नहीं भागेगा तो उम्रा मकबूल है। अल्लाह की कसम, तेरे पैसों की औकात ही कोई नहीं।
تو اپنا جہاز خرید لے اور ہر صبح و شام بیت اللہ میں جا کے نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اگر تیری بندگی کا معیار یہ نہیں ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو تیری ان نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت مقصود ہے، رب کے سامنے سرنڈر کرنا مقصود ہے۔ اللہ میں دایاں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں میں سرنڈر ہو گیا، میں اپنے گاؤں میں، اپنی مسجد میں، اپنے شہر میں بھی تیرے سامنے سرنڈر تھا، آج تو بالکل فقیر بن کے تیری دربار پہ گر گیا ہوں، مجھ سے زیادہ حقیر کوئی نہیں، اللہ اکبر، اور تجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ 7 چکر پورے ہو گئے، طواف کر لیا، اب واجب ہے تجھ پہ وَاتَّخِذُوا، حکم ہے قرآن میں، وہ جو ابراہیم میرا بندہ خلیل اللہ ہے علیہ السلام، میرا برگزیدہ نبی، اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں جب مزدوری کر رہا تھا نا، میرے گھر کی تعمیر کے لیے پسینہ بہا رہا تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نشانات پتھر میں ثبت ہو گئے۔ جا، تجھے اپنی اصل یاد کروانے کے لیے تیرا رب حکم دیتا ہے، ابراہیم کی داستان وفا کو یاد کر، وہ قربانیوں کی ساری سیرت کو دہرا، وہ توحید کے لیے جھیلنے والی مصیبتیں وہ تیرے ذہن میں چلیں، وہ کتنی قید و بند کی صعوبتیں، آگ میں جلنا، وقت کے حکمرانوں سے ٹکرانا، بیوی بچوں سے جدا ہونا، لمبی مسافتیں، عراق سے فلسطین کے لیے رخت سفر باندھنا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس بے آب و گیا وادی میں جہاں انسانی زندگی کا تصور نہیں تھا وہاں اللہ کا گھر بنانا۔ اس میرے بندے کی عظمت کا احساس ہو تیرے دل میں، اپنی بے بزاتی کا ادراک ہو تیری طبیعت پر، جا ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کے دیوار بناتے رہے وہاں 2 رکعتیں ادا کر۔ اتنی عظمتیں، اللہ اکبر، جاگیریں ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ دنیا میں موجود ہے۔ کسی تاریخ دان نے لکھا ہو کہ ابراہیم کے نام اتنی جاگیریں ہیں، اتنی فیکٹریاں بنائی۔ کسی نے آپ کو بتایا ہو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سلطنت اتنی بڑی تھی؟ نہیں، آپ کو یہ بتایا جائے گا ابراہیم نمرود سے مار کا آرا ہوئے، ابراہیم رب کی توحید کے لیے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے، ابراہیم اللہ کی توحید کے لیے برادری سے ٹکرانے والے بنے، ابراہیم کو جیل میں ڈالا گیا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم کو جلا وطن کیا گیا، ابراہیم کی بیوی پر غیروں نے، برے لوگوں نے گندی نگاہیں گاڑی، ابراہیم کو جلا وطن کر کے فلسطین کی طرف دھکیل دیا گیا۔ یہ ساری داستانیں ہیں، روئے زمین پہ ابراہیم علیہ السلام کے نام آپ کو 2 انچ بھی جگہ نہیں ملے گی، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیت اللہ میں ایک جگہ ابراہیم کے نام کر دی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، قُلْ صدق اللہ، تیرا رب سچ کہتا ہے، اس کی سچائی میں، اس کی حقیقت میں، حقانیت میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کیا کہتے ہو؟ فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، زندگی ویسے گزارو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے گزاری۔ ساری عمر پیسے بناتے رہو، ساری عمر دولت کے پیچھے بھاگتے رہو، رشتے ناتے، سیاسی وابستگیاں، عز و شہرت، میرا میرا، یہ میں ہوں، یہ میرا ہے، میرا حق ہے، میں، میرا، بس ساری زندگی اس کے پیچھے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، زندگی ابراہیم علیہ السلام کے مطابق جیو، کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا۔ باپ کہتا ہے پتھر ماروں گا، کہا بسم اللہ، کہتا ہے گھر چھوڑو، کہا چھوڑ دیا، بادشاہ کہتا ہے آگ میں جلاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم سارے دشمنی پہ آ جائیں گے، نہیں تو مانو ہماری تہذیبوں کو، ہمارے نظاموں کو، ہمارے باطل خداؤں کو۔
तल्लाहि लाकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। अकेला इब्राहिम है, गैरत और हमीयत क्या है, तौहीद के साथ वाबस्तगी क्या है, अपने रब पे भरोसा और यकीन कितना है। कसमें उठा के कहते हैं ये जितने हैं ना इन सब का बेड़ा गर्क करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यूं तारीख में ताबिंदा कर दिया। नमरूद का दुनिया नाम लेती है, लानते देती है। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में कभी किसी बाप ने अपने बेटे का नाम नमरूद रखा हो, लेकिन यहाँ हर गली में, हर मोहल्ले में आपको इब्राहिम मिलेंगे। वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, वो जो इतनी कुर्बानियां देने वाला, और अल्लाह की कसम क्या अजीब व गरीब कुर्बानियां हैं। जब छोड़ के गए हैं ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे और बीवी को, एक मशकीज़ा पानी का, एक थैली खजूरों की है, कितने दिन चलेगी। मोबाइल के सिग्नल नहीं आते थे वहां, नेट कनेक्शन मौजूद नहीं था, लेकिन एक कनेक्शन था जिसके सिग्नल कभी ड्रॉप नहीं होते। एक भरोसा था जो कभी किसी को धोखा नहीं देता। इब्राहिम क्यों छोड़ के जा रहे हो? नाराज हो? कोई गुस्ताखी हो गई? ये दूध पीने वाला बच्चा यहां जंगल में है, यहां तो आबादियों के आसार ही नहीं, यहां तो पीने का पानी नहीं, रहने के लिए छत ही नहीं, खामोशी है। बीवी थी, बीवियां अक्लमंद भी होती हैं और होना भी चाहिए। मोमनों की बीवियों को अक्लमंद होना चाहिए, बिन कहे भी कभी समझना चाहिए। मैं अपनी बहनों से मुल्तमस हूं, अल्लाह के लिए मेरी बात पे तवज्जो फरमाएं। कभी खामद की मजबूरियों को बिन कहे भी समझना चाहिए, कभी उसके उज़र को बिन बयान किए भी एहसास करना चाहिए। जा रहा है ना रुख मोड़ के, लाए क्यों थे? उस बादशाह के महल से निकाल के इस जंगल में छोड़ने के लिए। कोई ताना नहीं, कोई नाराजगी नहीं, एक ही सवाल है, क्यों जा रहे हैं? अल्लाह ने हुक्म दिया है। हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है, फरमाया एज़न ला युज़य्यना, फिर जाओ। जिसके हुक्म से छोड़ के जा रहे हो उसकी लाइन कभी डिस्कॉन्टैक्ट नहीं होती, वो कभी वफाओं के नतीजे में बेवफाई नहीं करता, वो अपने बंदों के कभी भरोसे नहीं तोड़ता। तुम जाओ, वो जिसके लिए छोड़ के जा रहे हो वो जाने और मैं जाने। और अल्लाह की कसम मुझे हैरानी होती है, अल्लाह ने एक एक काम को दीन बना दिया। मकाम इब्राहिम पे 2 रकते पढ़ ली हैं, अब जमजम पियो। कौन सा जमजम? बड़ी महंगी मशीनों से बनाया गया, मिनरल्स डाल के। नहीं, जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने वाले की एड़ियों से फूटा था वो पियो। अल्लाह अपने मानने वालों की अजमतों का इजहार करता है और तुझे अजमतों के सलीके सिखाता है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है दुनिया की तारीख में तो कुर्बानियों का रास्ता इख्तियार कर। इब्राहिम कुर्बानियां देते गए, अल्लाह ने ऐसे जिंदा रखा, कयामत तक ये बैतुल्लाह कायम रहेगा, इसका तवाफ होता रहेगा। और हर मोतमिर और हाजी के लिए वाजिब है कि वो मकाम इब्राहिम पे जाके 2 रखते पड़े। तेरे नबी का तरीका ये है, हज उम्रे का सलीका और अदब ये है, मकाम इब्राहिम पे 2 रकते पढ़ ली, उसके बाद तू जाके जमजम पी। जमजम जो ज़बीहुल्लाह के कदमों से फूटा, और फिर चढ़ उस कोने में जाके सफा से साई शुरू कर और तौहीद का सबक समझो, अपने रब की अजमतों का हकीकत में इदराक करो, समझो और अपनी बेबुसाती और तारीख में जिंदा रहने का तरीका सलीका सीखो। फरमाया जाओ, सफा पे खड़े हो जाओ,
اور کہو زبان سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. میں بڑے پیسے لگا کے نادرن ایریاز میں جاتا ہوں، ہل اسٹیشنز پہ جاتا ہوں، کبھی ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہوں. ہاں کبھی بن بلائے آم اٹھا کے جانوروں کی طرح بھاگتا پھرتا ہوں دنیا میں. کوئی ضرورت نہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. آج یہاں فقیرانہ لباس پہن کے اس لیے آیا ہوں کہ یہ میرے رب کی نشانیاں. اور ایک دعا سکھائیے نا وہاں، اللہ اکبر کہو، ہاتھ بلند کرو اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں اس پہاڑی پہ کھڑا ہوں صفا پہ، جہاں میری اماں بیٹے بلکتے ہوئے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں چڑھی تھی، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کو بلکتے ہوئے چھوڑ کے اس کے لیے چند قطرے پانی کی تلاش میں یہاں چڑھی تھی. اللہ میں آ گیا تیری اس بندی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، تیرے نبی کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے، لیکن مجھے احساس ہے لا الہ الا اللہ. کائنات کے نظام صرف تیرے ہاتھ میں ہے. میری جبین نیاز صرف ایک کے سامنے جھک سکتی ہے اور وہ تو ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے میری پیشانی جھکے. لا شریک لہ. بیٹا، والدین، بیوی، بچے، دنیا کی ساری دولتیں، اللہ ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، میں سب کو چھوڑ کے آ گیا تیرے پاس. جیسے ابراہیم بیوی بچوں کو چھوڑ کے تیرے حکم پہ اس جنگل میں تیرے حکم پہ چھوڑ کے گئے تھے، اور جیسے ہاجرہ تیری رضا کے لیے نہتی عورت تنہا جوانی میں اپنے بچے کو، شیر خار بچے کو لے کے اس جنگل میں تیرے بھروسے پر بیٹھی تھی، اللہ ویسے ہی میں تیرے بھروسے پر آ گیا. سمجھو ان دعاؤں کا بہت ساتھی آتے ہیں جی عمرے کی دعائیں یاد کروا دیں، حج کی دعائیں لکھ کے سمجھا دیں. اللہ توفیق دے تو گھر میں جا کے تنہائی میں بیٹھ کے پھر یہ باتیں اس فقیر کی سننا، تیرا عقیدہ سنورے گا. اللہ جیسے ماں ہاجرہ تیرے بھروسے پر بیٹھی تھی، جیسے اسماعیل کو تو نے ضائع ہونے سے بچایا، جیسے تیرا بندہ ابراہیم اپنے بیوی بچے کو تیرے حکم پر، تیرے بھروسے پر اس جنگل میں بے آب ہو گیا، وادی میں اس ویرانے میں چھوڑ کے چلا گیا، میں بھی بالکل ویسے ہی اسی اعتبار اعتماد کے ساتھ، وفا کے اسی معیار کے ساتھ، رشتے کی اسی مضبوطی کے ساتھ، توکل اور یقین کے اسی کامل بھروسے کے ساتھ آ گیا ہوں تیرے پاس. مجھے یقین ہے جیسے تو نے ابراہیم کو رسوا نہیں کیا تو مجھے بھی نہیں کرے گا، جیسے اس کی ماں ہاجرہ کو تو نے رسوائی سے بچایا تو مجھے بھی بچائے گا، جیسے اسماعیل کے رہنے کا تو نے انتظام کیا، رہنے کا انتظام نہیں کیا، اس جگہ کو ساری دنیا کے لیے مرکز و محور بنا دیا. اللہ جیسے وہ تیرے لیے قربان ہوئے میں تیرے لیے قربان ہوتا ہوں، جیسے تو ان کا سہارا بنا تو ویسے ہی میرا بھی بن. اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے. اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور لوگوں آج میں اپنی ماں ہاجرہ کی سنت کی پیروی میں صفا کے اوپر اس پہاڑی پہ چڑھ کے سعی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. تم جانتے ہو وہ اکیلا ہی تھا جس نے ابراہیم کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح یاب کیا، وہ اکیلا ہی تھا جس نے ماں ہاجرہ کی حفاظت کی، وہ اکیلا ہی تھا جس نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس ویرانے میں بچا کے بڑھا کے پال کے جوان کر دیا، اور وہ اکیلا ہی تھا جس نے رات میں نکلتے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کی روشنیوں میں فتح یاب کر کے اس مکہ کا مالک بنایا.
بیتullah کا یہ سفر تاریخ ہے، یہ ایک داستان ہے وفا کی، اللہ کی قسم تاریخ ہے قربانیوں کی، یہ ایک تاریخ ہے محبتوں الفتوں کی۔ یوں شہر سے باہر رات کی تاریکی میں بیت اللہ کی طرف نگاہیں اٹھائی ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میرے نزدیک روئے زمین پہ تجھ سے زیادہ محبوب جگہ اور کوئی نہیں ہے، میں تجھے کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ جو رب کے باغی اور مشرک ہیں انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، گئے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی توحید کا اعلان کرتے رہے، بیت اللہ کے وادیوں میں گلی محلوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، یہاں سے نکلے ہیں تو توحید کے لیے نکلے ہیں، یہاں سے واپس آئے ہیں تو الحمدللہ الذی صدق وعدہ، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے وعدہ سچا کر دکھایا، وہ اللہ کی قسم اپنے کیے ہوئے وعدوں کی مخالفت کبھی نہیں کرتا۔ سستی ادھر سے ہوتی ہے، تعلقات کمزور ہماری طرف سے ہوتے ہیں، رابطے منقطع ہم کرتے ہیں، بھروسہ اور اعتماد ہمیں نہیں ہے، مگر نہ وہ تو کسی سے بے وفائی کبھی نہیں کرتا۔ تو جتنی وفا کی توقع رکھتا ہے روئے زمین کے سارے انسانوں سے، اللہ کی قسم تیرا رب سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے، کی نہیں ہے؟ رات کی تاریکیوں میں نکلنے پر مجبور ہونے والا میرا نبی دن کے اجالوں میں واپس آتا ہے اور کیا کہتا ہے، یوں تشکر کے ساتھ، یوں اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے عاجزی اور گریہ کے ساتھ سر جھکا ہوا اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا ہے اور زبان سے ترانہ جاری ہے، الحمدللہ الذی صدق وعدہ، اس نے وعدہ کیا تھا جو میرے دین کے لیے قربانیاں دے گا، جو میری توحید کا علمبردار بنے گا، جو اکیلا میرے سامنے جبین نیاز جھکائے گا، جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا، میں اسے عزت دار بنا کے واپس لٹاؤں گا۔ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ، میں اس کا نوکر ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا علمبردار ہوں، میں اس کا زمین پہ نمائندہ ہوں، اس کا پیغام اس کی مخلوق کو پہنچانے والا ہوں۔ دیکھو میں اکیلا نکلا تھا، آج 10,000 کا فاتح لشکر جرار لے کے اس بیت اللہ پہ داخل ہو رہا ہوں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ چابیاں نہیں دی گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج وقت ہے کہ وہ کنجی بردار جو کل انکار کرتا تھا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور اللہ کی قسم ادھر سخاوت کے دریا بہ رہے ہیں۔ عثمان ابن طلحہ جاؤ، یہ قیامت کی دیواروں تک چابیاں تیرے خاندان میں رہیں گی۔ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، وہ اکیلا ہی تھا جس نے سارے لشکروں کو بھگا دیا، وہ لشکر مکہ سے آنے والے ہوں، وہ لشکر نمرود کے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چڑھنے والے ہوں، وہ لشکر فرعون کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکلنے والے ہوں، وہ لشکر تب کے ہوں، وہ لشکر اب کے ہوں، اگر تو اس کے ساتھ مخلص ہے، تیری وفائیں مضبوط ہیں، اعتماد تیرا کامل ہے، یقین تیرا محکم ہے، بھروسہ تیرا پورا ہے، تو وہ کبھی تجھے رسوا نہیں کرے گا۔ جیسے تب کے کافروں کو اس نے رسوا کیا تھا اور تجھے عزت دار بنایا تھا، ویسے ہی اب کے دشمنوں کو بھی خاک آلود کرے گا، تجھے شرف یاب کرے گا۔ شرط وہی ہے جیسے وہ تنہا اس کی سپرد کر کے بے پرواہ ہو کے اس کے دین کے لیے نکلے، تو ویسا بن۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا